اور کہتے پہلے جسم بنتے پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو یہ پہلے شکل بنتی ہے۔ اور آپ بتا دیں ایک خط ہم لکھے اس میں نعتیں ہو، نیک باتیں ہو، قرآن کی آیاتیں ہو، لیکن اس کو بند کر دے، اس پہ ٹکٹ لندن کا لگاؤ، پتہ لندن کا ڈالو، یہ خط مدینہ پہنچے گا، خط مکہ پہنچے گا، اس کے اندر تو بڑی دے اندر نہیں۔ بابا پھر تو نے ٹکٹ لندن کا کیوں ڈالا، تو نے پتہ لندن کا کیوں ڈالا؟ کہا جس طرح ٹکٹ کے لگنے سے، پتے کے ڈالنے سے یہ خط لندن پہنچے گا، اسی طرح من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کا ٹکٹ اپنے اوپر لگائے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے طاقتور اعمال دیے۔ نماز کہتے ایٹم بم میں کیا طاقت ہوگی جو نماز میں طاقت ہے۔ اس نماز کے اثرات تو سورج اور چاند پہ پڑتے ہیں۔ ایٹم بم کا اثر سورج اور چاند تک پہنچ سکتے ہیں، اس نماز کے اثرات سورج اور چاند پہ پڑتے ہیں۔ نماز کسوف اور نماز خسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں، فرمائے نماز کے اثرات تو سورج اور چاند پہ پڑتے ہیں۔ اللہ کرے ہم نماز تو نماز، ہماری نماز تو نماز بن جائے۔ نماز میں آدمی اتنا بلندی پہ جاتا ہے، اللہ کرے اللہ مجھے یہ نماز مجھے بھی نصیب کرے۔ نماز میں انسان اتنا بلندی پہ ہوتا ہے، دیکھیں نماز سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ سلام ہے نا، 14 واجبات ہے، اس میں آخری واجب لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا۔ اب یہ دائیں طرف سلام، علماء فرماتے ہیں اگر امام دائیں طرف ہے تو کرامن کاتبین دائیں طرف کے فرشتوں کی اور دائیں طرف کے نمازیوں کی اور امام کی نیت کر کے سلام، اور بائیں طرف۔ اب دیکھیں اس محفل میں ہم سارے بیٹھے ہوئے نا، اب میں آپ پہ سلام ڈالوں تو عجیب لگتا ہے نا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ سلام، کہتے اس نماز میں یہ نمازی اتنا بلندی پہ تھا کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ نماز سے واپسی پر یہ کرامن کاتبین کو بھی سلام ڈالتا ہے۔ نماز تو بندے کو اتنا بلندی پہ لے جاتا ہے۔ اللہ کرے ہماری نماز نماز بن جائے۔ اس لیے اس امت کی سب سے بہترین نماز کس کی ہے؟ امتیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایسی نماز جس کو اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔ اس امت میں اس سے بہترین نماز کسی کی ہو نہیں سکتی۔ ان کو نماز کی قید ہے